إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. آواز بہت تھوڑی ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سب تو آواز چیک کرے آجائے. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ حکم الحاکمین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا. اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا. یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا، اور اس سلسلے میں کبھی کسی مداہنت سے کام نہ لیا. کبھی آپ نے کفر کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی کوئی سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا.
اور اس راستے میں اگرچہ بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں، لیکن آپ پوری استقامت کے ساتھ کما حقہ فریضہ رسالت کو ادا کرتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد کئی علاقوں کے وفود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس آیت کی عملی تفسیر سامنے آئی، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ قبیلہ ثقیف کا وفد اسی طرح فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اور انہوں نے 5 شرائط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری ان شرائط کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ زنا کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کو ساقط کر دیا جائے، زنا کی اجازت دے دی جائے۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ شراب نوشی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ پیش کی کہ سود کی ممانعت ختم کر دی جائے۔ چوتھی شرط یہ پیش کی کہ نماز جو ایک فریضہ ہے، بنیادی رکن ہے اسلام کا، اس سے ہمیں مستثنا کر دیا جائے۔ اور پانچویں شرط یہ پیش کی کہ ان کا جو بت ہے لات، اسے فی الحال گرایا نہ جائے اور اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اس بت کے بارے میں آتا ہے نا، افرأیتم اللات والعزیٰ۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ لات اور عزیٰ مشرکین عرب کے بڑے بڑے بت تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو بالکل مسترد کر دیا، ان کو ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصالحت نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ اگر ان شرائط کو مان لیا جائے تو پھر اسلام باقی نہیں رہے گا بلکہ کفر باقی رہے گا۔ یعنی زنا، شراب، سود، ان کی اجازت دے دی جائے، نماز کی استثناء دے دی جائے، اور جو بہت بڑا بت ہے، مشرکین عرب کا بہت بڑا جھوٹا معبود ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ ان شرائط کے بعد تو دین اسلام کے باقی رہنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران اہل ثقیف کو سمجھاتے رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسلسل رابطے میں رہے۔ آپ سے عرض کرتے رہے کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، ان کی تربیت ہو جائے گی، یہ خود بخود سمجھ جائیں گے، اور جن برائیوں پر اڑے ہوئے ہیں ان سے باز آ جائیں گے، ان غیر اسلامی شاعر کو ترک کر دیں گے، اللہ کی بغاوت اور معصیت کے یہ کام چھوڑ دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی نرمی سے سمجھاتے کہ اے مغیرہ، ان باتوں کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور ان شرائط کے ساتھ میں ان کو قطعاً یہ اجازت نہیں دے سکتا
کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو ان شرائط کی موجودگی میں تو عملاً اسلام باقی ہی نہیں رہتا، یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، ان کو اگر گرا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے دین کا وجود کہاں ہوگا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انکار کر دیا۔ آپ ان شرائط کی روشنی میں ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے آج کے حالات کا۔ یعنی شراب کو عام مسلمان حرام سمجھتا ہے، سود کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہ بہت بڑی لعنت ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ زنا کے حوالے سے بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ کھلی بغاوت ہے۔ لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے، عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی میرا دین باقی رہے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 95% سے زیادہ مسلمان بے نماز ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کو یہ فرمایا تھا کہ جب انہوں نے نماز کی بھی چھٹی مانگی، آپ نے فرمایا کہ بھلا وہ بھی کوئی دین ہے جس کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہ ہو؟ تو جو مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا نا کہ اس کے دین کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ وہ جس دین کو مانتا ہے اس کا وجود کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جس دین میں سجدہ نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، یعنی نماز نہیں، وہ تو دین ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس وفد کے لوگ مسجد نبوی کے اندر بھی ایک دن آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ تو مشرک ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ خانہ خدا کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی زمین کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کے سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اگرچہ مشرک ہیں اور شرک دنیا کی سب سے بڑی نجاست ہے، لیکن یہ تو ایک فکری اور ذہنی نجاست ہے، یہ عقیدے کی گندگی ہے۔ ہیں تو یہ انسان، ہیں تو یہ اللہ کے بندے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں حضرات محترم، ذرا آج ہم اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں۔ یہ جو فرقہ پرستی کی لعنت ہے، اس کا ایک بہت بڑا پہلو تب سامنے آتا ہے جب ایک مسلک کا کوئی فرد دوسرے مسلک کی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ بعض اوقات لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کی مسجد میں گیا تو ظاہر ہے اس نے اپنے انداز اور اپنے طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اسے برداشت نہیں کیا جاتا، گوارا نہیں کیا جاتا، اور خانہ خدا کے اندر جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ بعض مساجد پر لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اور باقی جو فرقے ہیں ان کا نام وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کا داخلہ منع ہے۔ ایسی صورتحال بھی کئی دفعہ دیکھی گئی کہ ایک مسلک کا کوئی فرد دوسرے مسلک کی مسجد میں گیا، اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا، اور مولوی صاحب نے نمازیوں کو حکم دیا کہ اب پوری مسجد کو دھویا جائے، مسجد ناپاک ہو چکی ہے۔ اور ادھر قبیلہ ثقیف کے لوگ، طائف کے رہنے والے مشرک، جنہوں نے میرے نبی کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا،
اور آپ نے فرمایا کہ زندگی میں اتنا سخت دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس دن مجھے اتنا ستایا گیا، کبھی نہیں ستایا گیا۔ 3 میل تک آپ پہ سنگ باری کی گئی، وہی لوگ آپ کی مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اس حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہیں، تو آپ صحابہ کے اعتراض کو رد فرماتے ہیں اور مشرک اور کافروں کو اپنی مسجد کے اندر بیٹھنے کی آپ اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد نبوی میں آتے رہے، صحابہ اکرام کو دیکھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے، نمازوں میں صحابہ اکرام کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور رابطہ جو ہے وہ ملاحظہ کرتے رہے، صحابہ اکرام کی شب بیداریاں دیکھتے رہے، راتوں کو رب کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا دیکھتے رہے، صحابہ اکرام کی آہوزاری دیکھتے رہے، پروردگار سے ان کی مغفرت طلب کرنے کے مناظر دیکھتے رہے، نمازوں کے اندر صحابہ کی صف بندی کو دیکھتے رہے، ان کے تقوی للہیت اور خوف خدا کا مشاہدہ کرتے رہے، اور ان کے تمام معمولات کو دیکھ کر وہ دل میں یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کے انداز و اطوار یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ سرخرو ہوں گے۔ حضرات محترم، اس وفد کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اور اس کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ جب قبیلہ ثقیف کے لوگ مسجد نبی میں چلے جاتے تو اپنے جوتے وہاں چھوڑ جاتے، اپنا ساز و سامان جو تھا اس کی رکھوالی کے لیے ایک شخص کو متعین کر دیتے، ان کا نام تھا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وفد کے ایک رکن تھے، سب سے چھوٹے تھے تو ان کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ جب یہ لوگ واپس آتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت دلوں کو بدلنے والی ذات ہے، اور جس کو وہ مالک ہدایت دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت کے اندر بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے عمر رسیدہ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، لیکن سب سے پہلے قبول حق کی صلاحیت اللہ نے اگر کسی کو دی تو ان میں سے عمر میں سب سے چھوٹے اسلام قبول کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے آپ نے ابھی میرے وفد کے لوگوں کو نہیں بتلانا۔ چنانچہ خفیہ طور پر وہ مسلمان ہو گئے۔ چند دن کے بعد ان کے وفد کا جو سردار تھا عبد یا لیل، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زنا کی ہمیں چھٹی دے دیں۔ اس کے پس منظر میں بڑے سخت احکامات آپ نے دیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتلانے لگا کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے دور دراز کے شہروں میں اور ملکوں میں جاتے ہیں، ہمیں بڑا وقت لگ جاتا ہے، مہینوں صرف ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے فطری جذبات کا سامان کرنے کی، تو بدکاری کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اجازت دے دی جائے، زنا کی سزا سے مستثنا قرار دے دیا جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کی بات کے جواب میں قرآن کریم کی آیات پڑھی. فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین میں بدکاری کی کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، کسی حال میں اس کی اجازت نہیں ہے. میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا اور مجھ پر یہ پیغام اترا کہ نکاح کرنا ہوگا. زنا کی نہ کھلے اجازت نہ چھپے اجازت، کوئی آشنائی نہیں، نہ گھر میں نہ گھر سے باہر کوئی اجازت نہیں. اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 عورتوں کے ساتھ، یعنی 4 تک نکاحوں کی اجازت میرے رب نے دی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو. آپ نے جواب میں یہ آیتیں پڑھی. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا، بلکہ زندگی کا سب سے مشکل مسئلہ اس معاشرے کے اندر ہے تو وہ نکاح ہے. اتنا مشکل کہ اس ملک کا رہنے والا ایک عام آدمی ساری زندگی کی جمع پونجی صرف کر کے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح کا بندوبست کر سکے. ہم نے اتنی فضول رسمیں نکاح سے پہلے، نکاح کے دوران اور نکاح کے بعد عائد کر رکھی ہیں. بارات اور پھر اس کا کھانا اور طرح طرح کی ڈشز اور پھر جہیز کی لعنت کی وجہ سے. میں عرض کر چکا ہوں پاکستان میں 35 لاکھ لڑکیاں نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو چکی ہیں. اور بھارت کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ مسلمان لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک بن بیاہی ہیں اور ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے. ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زنا آسان ہو گیا. ذمہ دار کون ہے؟ چلے حکومت کے کرنے کے بھی کام ہیں کہ وہ قانون سازی کرے، جہیز کے حوالے سے کوئی اصول بنائے اور اس پہ عمل کروائے، لیکن کچھ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی تو بنتی ہے نا، اس معاشرے کے مسلمانوں کی بھی تو بنتی ہے نا. لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے نکاح کر رہی ہیں، ہم اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن جہیز کی بندش کی وجہ سے ان کے والدین اس قابل نہیں ہوتے ان کی شادی کر سکے، پھر وہ کیا کریں؟ اسی طرح لڑکے نوخیز عمر کے، ان کے جذبات کو آگ لگائی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کے جنسی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، عریاں اور نیم عریاں عورتوں کا رقص دکھایا جاتا ہے. گھر گھر کے اندر اور ہر فرد کی جیب کے اندر بے حیائی کا پورا سامان دے دیا گیا ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ فطری اور جنسی جذبات کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ملتا کہ نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا. بدکاری اس معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے. اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے شادی اور نکاح کو فضول اور غیر اسلامی اور ہندوانہ رسم و رواج کے پابندیوں میں جکڑ کر اپنے معاشرے کی تباہی کا خود سامان کیا ہے. یہ دیکھیں قبیلہ ثقیف کا جو وفد ہے، اس کے سردار نے آ کر یہ کہا کہ نکاح کی سزا ساقط کر دی جائے، ہمیں نکاح کی اجازت دی جائے، زنا جو ہے اس کی اجازت دی جائے، زنا کی سزا کو ختم کیا جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا زنا نہیں، نکاح ہوگا. اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کئی احادیث کی روشنی میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے. میرے نبی سے بڑھ کے VIP کون تھا صحابہ کے نزدیک؟ لیکن صحابہ نکاح کرتے، بعض اوقات اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا.
کہ میرے ساتھی نے نکاح کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر دوسری آیت بھی پڑھی اور اس وقت کے سردار کو بتلایا اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کام اس بدکاری کے لیے محرک ثابت ہوتے ہیں اور اس فعل شرعی کی طرف ترغیب دیتے ہیں ان سے بھی بچو، یعنی گانا بجانا اور یا نیم اور یا عورتوں کا رقص دیکھنا، بےہودہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، جنسی جذبات پر اکسانے والے مناظر دیکھنا۔ نوجوانوں، یہ قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کیجئے، کتنی حکمت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان کاموں کے اندر بھی اپنے آپ کو انوالو نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس معصیت کی طرف لے جانے کا سبب بنتے۔ بس اس وقت کے سردار نے پھر دوسری بات کی، کہنے لگا اللہ کے رسول، ہمارے تو سارے کاروبار سود پہ چلتے ہیں، اس کے بغیر تو ہماری معیشت کا تصور تک نہیں ہے، ہمارے بزنس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا اگر ہم سود کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا سود حرام ہے۔ اللہ کے رسول پھر سود کی اجازت دے دیجئے۔ میرے نبی نے اس کی دوسری بات کے جواب میں بھی اللہ رب العزت کا قرآن پڑھا، آپ نے آیات تلاوت کی، میں بھی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی گئی آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا، مخبوط الحواس بنا دیا، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے نا، یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار اور تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ اسے کوئی چیز اگر اچھی لگتی ہے، اس کی عقل کے دائرے میں آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کا رب اور اس کا رسول کہے یہ حرام ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، قیاس نہ کرے، اپنی دانش پر اعتماد نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم کہتے ہیں کہ سود میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو کاروبار کی ایک شکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میں تمہارا رب کہتا ہوں یہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے۔ فرمایا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود سے باز آ گیا، تو جو سود پہلے وہ کھا چکا، اللہ اس پہ نہیں پکڑے گا، اور جو رب کا حکم آنے کے بعد بھی اس برائی کی طرف لپکے گا، میرے رب نے فرمایا وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی کافر اور حد سے گزرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم سود کھانے کھلانے سے باز نہیں آتے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے جو اصل مال ہیں تم ان کے حقدار ہو، تم ان کو لے سکتے ہو، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ کوئی تم پہ ظلم کرے۔ پھر آپ نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمائی کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے، سود لینا ہے تم نے اس قرض پر، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے، سود تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حلال حرام قرار دے دیا ہے، اگر وہ تمہارا اصل قرضہ بھی واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ غریب ہے، مفلس و قلاش ہے، تنگ دست ہے، تو فرمایا اس کو مہلت دو جب تک کہ اس کے حالات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس قرض کو معاف کر دو اور صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سردار سے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد یہ فرمایا اور سمجھایا، تم کہتے ہو سود کی اجازت دی جائے، کسی قیمت پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے تیسری بات کہی، کہا اللہ کے رسول پھر شراب کی تو اجازت دے دیجئے نا۔ کہنے لگا شراب تو ہمارے انگوروں سے کشید کیا ہوا ایک مشروب ہے نا، اس میں کیا قباحت ہے؟ طائف کے علاقے میں انگور اب بھی بڑی کثرت سے ہوتا ہے، بڑا ٹھنڈا بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لوگ تو شراب کے بغیر جینے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا آپ جانتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے شہر میں بڑی سردی ہوتی ہے، طائف ٹھنڈا پہاڑی علاقہ ہے عرب کا، میرے نبی اسی لیے تو مکے کے بعد 10 سال آپ نے جب دیکھا کہ یہ ظالم قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو طائف گئے تھے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے، شاید وہاں کے لوگوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں، یہ پتھر مارنے والے تو اب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا علاقہ بڑا سرد ہے، جب تک ہم شراب نہ پی لیں نہ سردی کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول شراب کے بغیر کیسے جئیں گے؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کا حکم سنایا اس سردار کو کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب شیطانی کام ہیں، یہ ناپاکی اور گندگی ہے، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ آپ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، چونکہ ان کی زبان عربی تھی، براہ راست سمجھتے تھے قرآن کریم کی ان آیات کا کیا مطلب ہے، اللہ کے رسول کیا سمجھا رہے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے نبی نے ان کی باتوں کے جواب میں کیا فرمایا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر نفرت اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اپنے رب کا حکم سننے کے بعد باز آ جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں بھائی، شراب حرام، میرے رب کا حکم ہے، اس کی اجازت نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، زنا سے بھی آپ نے کہا کوئی رخصت نہیں، حرام ہے، سود کے بارے میں بھی یہی فرمایا، شراب کے بارے میں بھی بتلائیے حرام ہے، کوئی مصالحت نہیں اس حوالے سے۔ آپ نے اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس سردار کو سمجھایا۔ آج مسلمانوں کے اندر میں عرض کر چکا ہوں زنا عام ہو چکا ہے، نکاح کا راستہ دکھایا اسے ہم نے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ سود جو ہے جسے میرے نبی نے وہ کافر کہتے تھے اجازت دے دی جائے ہم اسلام قبول کر لیں گے، پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا تھا، آپ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں کی پوری معیشت سود پہ چل رہی ہے۔ جگہ جگہ پر سود کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، سڑکوں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں سود پہ قرضہ دینے والے بینکوں کی، بڑے بڑے خوشنما بینکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور بعض بینکوں نے اپنی وہ بینکاری نظام کے ساتھ اسلامی بینکاری کا بھی لفظ لگایا ہوا ہے، انگریزی کی اصطلاحات کو عربی کی اصطلاحات کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو پھندا لگایا جا رہا ہے۔ ہماری حکومتوں نے سود کی معیشت کو جاری رکھا ہوا ہے، اور 2 دفعہ وفاقی شرعی عدالت، اس ملک کی جو ایک معتبر عدالت ہے،
اس نے سود کو حرام قرار دیا، پورے بینکاری نظام کو حرام قرار دیا کہ یہ سود پہ مبنی ہے، لیکن ہماری حکومتوں نے اس شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیلیں دائر کی۔ تھوڑا سا اس حوالے سے اپنی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ایک جھوٹے منہ یہ تو کہہ دیا کہ ہم سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملاً ایک قدم ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اور جو شراب ہے وہ میرے ملک کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ جس پارلیمنٹ کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر ایک ہندو رکن اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ مسلمان ہمارا نام لے کر اپنے لیے شراب کو جائز قرار دلوائے ہوئے۔ اس نے کہا غیر مسلموں کو پرمٹ دیے جاتے ہیں شراب پینے کے، اور اس راستے سے مسلمان شراب پیتے ہیں۔ اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا شراب ہندو مذہب کے اندر بھی حرام ہے، میرا مطالبہ ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ وہ بل لے کے آیا، اور پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، تینوں معتبر سیاسی جماعتیں جو گزشتہ 5 سال کے عرصے میں کبھی اپوزیشن میں اور کبھی حکومت میں رہی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں بظاہر، ان سب نے اس ڈاکٹر رمیش کمار ہندو کے لائے ہوئے بل کو مسترد کر دیا، اور شراب کو پارلیمنٹ کے فلور سے انہوں نے حرام قرار دلوانے کی اجازت نہ دی۔ اب بھی شادی بیاہ کے موقع پر دیہات میں خاص طور پر نوجوان شرابیں پیتے ہیں، غلغپاڑا کرتے ہیں، بے حیائی اور بغیرتی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میری بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے تو ذرا غور کریں اس پر کہ کافروں کا پورا قبیلہ جو ہے، پورا ایک شہر جو ہے، اس کے نمائندے آئے ہوئے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ زنا، شراب اور سود کی اجازت دے دی جائے، اسلام قبول کر لیں گے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور آج کے مسلمان ان ساری بڑی بڑی برائیوں کو اور غیر اسلامی شاعر کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے۔ اب یہ جو سردار تھا نا عبدیہ لیل، یہ گیا اپنے وفد کے لوگوں کے پاس اور کہنے لگا دیکھو، تم نے جو شرائط عائد کی اور پھر اس کا جو جواب دیا اللہ کے رسول نے، وہ میں نے تمہیں سنا دیا ہے۔ ان شرائط کو ہمارے شہر کے لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے، اسے قبول ہی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ اس نے کہا تم جانتے ہو شراب کے بغیر وہ جی نہیں سکتے، سود کے بغیر ان کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ آج کا مسلمان یہ تو نہیں کہنے کی جرات کرتا کہ سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا۔ ایسا کہنے والے تو بہت سے موجود ہیں، حالانکہ جھوٹ بھی حرام ہے، اس کی کب اجازت دی ہے اسلام نے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، زنا کے بغیر بھی ہم نہیں جی سکتے، ان تینوں برائیوں کو ہماری قوم کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کی یہ باتیں سن کر ایک بڑے دانش مند آدمی، بڑے صاحب علم آدمی تھے، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وفد کے اندر شامل تھے۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، کہنے لگے اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی اور اس کی تائید و نصرت شامل حال ہوئی، ہماری قوم مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑی بڑی برائیوں سے باز آنے کی توفیق کر دے گا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا، چھوڑ دیں گے ہماری قوم کے لوگ یہ ساری باتیں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں بڑی استقامت کے ساتھ نیکی پر قائم رہے، بڑے زبردست پکے اور سچے مسلمان بنے۔ یہ وفد پھر واپس گیا، کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں ٹھہرا، نمازیں پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، اللہ نے اسلام کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا۔ یاد کیجئے نا وہ وقت جب نبوت کا 10واں سال تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اسی قبیلے کی طرف گئے تھے، ثقیف کی طرف، اور آپ نے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی تھی، تو جواب میں 3 میل تک آپ پر پتھر برسائے گئے تھے۔
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول غزوہ احد کا دن بڑا بھاری تھا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جب میں طائف کے لوگوں کے پاس گیا تھا انہوں نے میرے پیغام کو نہ صرف رد کر دیا بلکہ پتھر مار مار کے میرے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت دن تھا، میری زندگی کا کربناک ترین دن تھا، اور پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا تھا اور کہنے لگا اللہ کا رسول اشارہ کیجئے، یہ طائف کا شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان پہاڑوں کو ملا کے ان ظالموں کو پیس کے رکھ دو۔ آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ میں لعنت کرنے والا بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ فرمایا اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو ضرور اٹھائے گا جو رب واحد کی بندگی کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے وہی قبیلہ جس نے آپ پہ سنگ باری کر کر کے اتنا آپ کا خون بہایا، آپ کے نالانے مبارک آپ کے قدم مبارک میں جم گئے، آپ کے جوتے پاؤں سے اترتے نہیں تھے، اتنا آپ کا مقدس لہو بہا تھا۔ آج اسی قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور اللہ کے اسی دین کو اختیار کر رہے ہیں جس کی دعوت دینے میرے نبی گئے تھے، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا تھا۔ محمد بن قاسم جو اس بتکدہ ہند کے اندر اسلام کا پیغام لے کر آیا، وہ 17 سال کا نوجوان، وہ مجاہد اکبر، وہ بھی اسی قبیلہ ثقیف کی اولادوں میں سے تھا، اسی طائف کے وفد کے لوگوں کی اولاد میں سے تھا۔ یہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سحری اور افطاری کا انتظام فرماتے رہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ کا دین اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ میرے کلمات بدل نہیں سکتے، میرے قوانین ٹل نہیں سکتے۔ دین کے معاملے میں میرے نبی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مداہنت نہیں کی، کوئی مصلحت پیش نگاہ نہیں رکھی ہے۔ صاف صاف دین کا پیغام بلا کب و کاست میرے نبی نے پہنچایا۔ اور ادھر ہمارے حکمران ہیں، آج تک پون صدی گزرنے کے باوجود بھی اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، میرے نبی کا نظام نافذ نہیں ہے، جس کو رائج کرنے کے لیے اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری مختلف حکومتوں کی منافقانہ روش ہے۔ ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اسلام سے اظہار بیزاری کر سکے اور برملا یہ کہہ سکے کہ ہم اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتے، اور نافذ کرنا ان کی منافقانہ فطرت کو گوارا نہیں۔ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پورا قبیلہ، پورا شہر، اسلام کے 4-5 بنیادی اصولوں پہ کچھ ڈھیل دینے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول بالکل صاف جواب دے رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے کبھی یورپی یونین کے کہنے پر، کبھی امریکہ کے کہنے پر، کبھی چائنا کے کہنے پر، کبھی کسی کے کہنے پر، کبھی ورلڈ بینک اور IMF کے کہنے پر، پتہ نہیں کتنی مرتبہ دین کے بنیادی اصولوں پہ سمجھوتا کیا ہے اور ان کو معطل کیا ہے۔ سزائے موت دی جائے کسی کی ناحق جان لینے والے کو، یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ میرے عزیزوں بتلاؤ نا، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جان کے بدلے میں جان، نہ حق کسی کو قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ یورپی یونین نے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، اس وقت صدر زرداری تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یورپی یونین نے کہا اگر سزائے موت کو تم ختم نہیں کرو گے اپنے ملک سے، ہم تجارتی پابندیاں عائد کر دیں گے۔ 10 سال تک میرے ملک کے اندر سزائے موت معطل رہی ہے۔
کسی کو سزائے موت نہیں دی گئی، نواز شریف نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ایک آسیہ مسیح نامی عورت اللہ کے رسول کی گستاخی کرتی ہے، چٹی ننگی بے ادبی کرتی ہے۔ آپ کے شہر کا جج جو ہے پوری چھان بین کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ مقدمہ آیا تو تہجد میں رو رو کے دعائیں کرتا رہا، یا اللہ اگر یہ عورت مجرمہ ہے میری سزا سے نہ بچے، اور اگر یہ بے گناہ ہے تو نبی کے گستاخی کے نام پر اس کو سزا نہ ملے۔ خود اس نے تفتیش کی، جا کے اس علاقے کے ہر فرد سے پوچھا، یہ جو امریکہ اور یورپ کے حکمران ہیں یہ تو اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والے ہر فرد کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیا جائے۔ ہماری حکومت نے، یہ جو پچھلی حکومت تھی، اس نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آسیہ مسیح نامی عورت کو چھوڑا، تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اسی طرح یہ چور کے ہاتھ کاٹنا یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم میں ہے۔ مشرف نے غیر ملکی دباؤ پر کہا تھا کہ میں ان سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکتا، یہ بڑی سخت سزائیں ہیں۔ بے نظیر نے کہا تھا یہ ظالمانہ قوانین ہیں، یہ وحشیانہ قوانین ہے، اس نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے تھے۔ میری قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے، کل کی بات بھول جاتی ہے۔ میرے پیغمبر نے دین کے معاملے میں کوئی مداحنت نہیں کی، کوئی مصلحت کوشی کا رویہ اختیار نہیں کیا، اور ہمارے حکمرانوں نے اغیار کے کہنے پر اور ان کے ایما پر پورے کے پورے دین کو آج تک اس ملک میں کبھی نافذ ہونے کا اعلان تک نہیں کیا، ہر کوشش کو ناکام بنایا انہوں نے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے ساتھ تمسک اختیار کریں۔ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا آخری نظام حیات ہے، قیامت تک اس کے بعد کوئی اور نظام زندگی گزارنے کا مالک کی طرف سے آنے والا نہیں ہے۔ ہماری حکومتوں کے رویے ایک طرف، ہمارے بڑوں کے رویے ایک طرف، ان سیاستدانوں کے رویے ایک طرف، ہمیں چاہیے کہ پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے اس دین کو اپنی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی دائروں کے اندر جاری و ساری کریں اور پوری عظیمت کے ساتھ اس کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔